تک کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے داماد کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، لیکن برطانیہ کی عدالت نے ایک جملہ یہ کہہ کر ایک تماچا مارا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر، اور جو حکم امتناعی کی درخواست دائر کی گئی تھی اس کارروائی کو معطل کرنے کے لیے، اسے اڑا کر رکھ دیا، یہ کہہ کر کہ پرائم منسٹر آپ ہوں گے گھر میں ہوں گے لیکن اس عدالت میں تمام لوگ برابر ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کوئی اور ہے۔ وہ تمام صحافی جو ہمیں اس وقت سن رہے ہوں گے لندن سے، چونکہ اسے کوئی رپورٹ نہیں کرا، ان کے لیے کہ عدالتی کارروائی پر حکم امتناعی جاری کرنے کی درخواست دائر کی گئی شہباز شریف اور علی عمران کی طرف سے، اور یہ کیس ہے شہباز شریف علی عمران ورسز ایسوسیٹڈ نیوز پریس لمیٹڈ۔ موقف انتہائی ٹیکنیکل گراؤنڈ سے اختیار کیا گیا کہ لندن میں کیس کا اثر پاکستان میں جاری عدالتی کارروائی پر پڑ سکتا ہے۔ یہ موقف اختیار کیا گیا کہ لندن میں کارروائی اگر ہم نے فاسٹ ٹریک کی، تیزی سے آگے بڑھائی اور جواب داخل کر دیا اس ڈیفنس کا جو ڈیلی میل کی طرف سے دیا گیا، تو عین ممکن ہے کہ اس کا اثر پاکستان کی عدالتوں میں پڑے۔ اور ویورز یہاں پر یہ نقطہ انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی ہے، ان کے بیٹے کو کلین چٹ دے دی، باقی لوگوں کو کلین چٹ دے دی، اور انہیں پتا تھا کہ اگر لندن کی عدالت یہ فیصلہ پہلے آ گیا تو اس کا اثر پاکستان کی عدالتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے سوال کرنا تھا کہ لندن کی عدالت کچھ اور کہتی ہے، وہاں پر انہیں گلٹی پارٹی ڈکلیئر کر دیا گیا، اگر کر دیا گیا، لیکن پاکستان کے اندر انہیں کلین چٹ کیوں دی گئی؟ اور پھر باؤنڈ ہو جانا تھا پاکستان کی عدالتوں نے اس فیصلے کو ماننے میں، اور پھر اس کو پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ ایک نیریٹو کے طور پر بھی اپنایا جا سکتا تھا ان تمام جماعتوں کی طرف سے جو شہباز شریف اور علی عمران اور ان کے خاندان کے خلاف ہیں یا پولیٹیکلی ان کی ایک رائیول ہیں۔ ہمارے جج کیا کہتے ہیں اور برطانیہ کے جج کیا کہتے ہیں، یہاں کا نظام جو ہے وہ کیوں دنیا میں ایک اس کا جو نمبر ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام سے بہت اوپر ہے۔ جسٹس میتھیو نکلن ہے، جب یہ الفاظ بیرسٹر شہباز شریف اور علی عمران کی طرف سے ادا کیے گئے، انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں، اسے غور کیجئے گا، In this courtroom, the Prime Minister is a claimant like anyone else. جج یہ کہتا ہے کہ جس طرح اس عدالت کے اندر جہاں پر تم کھڑے ہو یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ برابر ہے، اور پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، کلیمنٹ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک کلیمنٹ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی عام آدمی اس عدالت کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں جسٹس میتھیو نکلن کے، جو تاریخ ساز الفاظ، اس لیے میں انہیں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک تماچا ہے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے۔ جج ہیز ریفیوزڈ ٹو ایکسپٹ the reply given by the barrister of شہباز شریف and علی عمران، اور پھر یہاں پر ایک انلیس آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اس فیصلے کی جان ہے۔ اگر یہ ناکام رہے 13 دسمبر تک پوائنٹ وائز جواب دینے کا جو ڈیفنس فائل کیا گیا ڈیلی میل ANL کی طرف سے، اگر یہ ناکام رہے 13 اپریل تک، تو پھر اس کیس کو مکمل طور پر خارج کر دیا جائے گا، اور جو کلیم کیا گیا شہباز شریف کی طرف سے وہ کلیم جو ہے وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ یعنی سٹینڈ کرے گی یہ بات کہ جو کچھ ڈیلی میل نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا وہ سچ ہے، اور جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس کیس کو ختم کیا جائے، اور شہباز شریف اس نیت سے عدالت میں جاتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، یعنی وہ کیس مکمل طور پر ہار جائیں گے۔ اور لکھا گیا کہ ہی آلسو میڈ این کاسٹ آرڈر، کہ آپ کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے، دا کاسٹ آف یسٹرڈے ہیئرنگ، جتنے پیسے کل جو ہیئرنگ ہوئی اس کے اوپر لگے، اور پھر اس کی پریپریشن پہ جتنے پیسے آئے ہیں یہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ پاکستان میں تو یہ ہوتا رہا نا کہ اس کو بدل دو، نیا جج لے آؤ، کسی کی آڈیو نکال دو، کسی کی ویڈیو نکال دو۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر جسٹس جو میتھیو نکلن ہے، ان کی کوئی ویڈیو آڈیو جو ہے نا وہ کوئی تیار کرنے کی اگر کوشش بھی کرے نا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو آپ کو جواب ہی دینا پڑے گا۔ He has used procedural، میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ he has used procedural devices to delay the case۔